بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشاد سرور۔ ویلکم ٹو ارشاد علی ٹی وی۔ ابن عربی کا نام آج کل زبان زد عام ہے۔ سوشل میڈیا پر ابن عربی کے اقوال زرعی کثیر تعداد میں شیئر ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ارطغرل۔ عثمانی تاریخ پر بننے والے اس ترکی ڈرامے ارطغرل کے پی ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد اس کے کرداروں کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابن عربی کے بارے میں۔ ابن عربی واقعی ارطغرل کے روحانی استاد تھے یا تاریخ کچھ اور کہتی ہے؟ 1165 میں اندلس موجودہ اسپین کے شہر مورسیا میں پیدا ہونے والے ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن محمد ابن عربی الحاتمی الطائی الاندلسی دنیا اسلام کے ممتاز صوفی عارف، محقق، شاعر اور فلسفی تھے۔ ابن عربی ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ حاتم طائی کے بھائی کی نسل میں سے تھے۔ ابن عربی کا لقب محی الدین تھا، جبکہ مختلف علماء نے تصوف میں آپ کو شیخ الاکبر قرار دیا ہے۔ ابن عربی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تصوف میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ابن عربی 500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں فصوص الحکم، الفتوحات المکیہ بہت مشہور ہیں۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل کتاب ہے اور تصوف کی کتابوں میں بلند درجہ رکھتی ہے۔ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے دفاع میں مولانا اشرف علی تھانوی اور پیر مہر علی شاہ نے کتابیں لکھی ہیں، جبکہ مولانا عبدالقدیر صدیقی نے فصوص الحکم کا ترجمہ کیا، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ ابن عربی کے والد مورسیا کے حکمران محمد ابن سعید مزنس کی فوج کے کمانڈر تھے۔ ابن عربی بھی اپنی جوانی کے دوران فوج میں سپاہی رہے، بعد ازاں بادشاہ کے دربار میں اہم عہدے پر تعینات رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک رات جب سلطنت کے امراء کے بیٹے جمع تھے اور جامع گردش کر رہے تھے، ابن عربی کے پاس جب جام پہنچا تو ان کو غیب سے ایک صدا آئی، جس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑا اور دربار سے باہر نکل آئے۔ وہاں ایک غریب چرواہے سے اس کے کپڑے لیے اور جنگل کی طرف کوچ کر گئے، جہاں ایک قبر میں کئی دن اور رات گزارنے کے بعد علوم کے دریا لے کر جنگل سے نکلے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے شیخ کے حکم پر 9 ماہ کا چیلا کاٹا، جس کے بعد ابن عربی کو مختلف علوم سے آگاہی نصیب ہوئی۔ ابن عربی بلند پایا شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری بھی تصوف پر مبنی تھی۔ ان کی شاعری کی کتاب ذخائر الالاغ مکمل طور پر تصوف سے بری پڑی تھی۔ ابن عربی نے دنیا بھر میں سفر کیا، بڑے بڑے عالموں سے علم دین حاصل کیا۔ کیونس میں ان کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی۔ یہیں پر انہوں نے اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ ابن عربی نے یہاں سے فارس اور مکہ کا سفر کیا۔ مکہ میں ابن عربی کا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں سے آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتب تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات المکیہ پر کام شروع کیا۔ ابن عربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک عادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کو چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے۔ یہاں پر سلطان کے قابوس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنے، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین کاونابی بنے، جس کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین کاونی جو آگے چل کر تصوف کے الائن میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ اگلے برسوں میں ابن عربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ آپ کے حلق کے امیر الملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل کے حلق کے علاقے میں ابن عربی سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد وہ ان کو اپنا مرشد بنا لیتا ہے۔ ابن عربی اس کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتے رہے۔ ابن عربی نے ارطغرل کو بشارت دی کہ اس کے خاندان میں ایسی حکومت
हुकूमत कायम होगी जो दुनिया पर हुकूमत करेगी। इब्ने अरबी की वजह से मुतअद्दिद ईसाई मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इब्ने अरबी के बाद उनके बेटे सदरुद्दीन कावनावी भी कोनिया में रहे और अर्तुगरुल की रूहानी तौर पर मदद करते रहे। कावनावी का जिक्र अर्तुगरुल के सीरीज 5 में हुआ है। 620 हिजरी में इब्ने अरबी ने दमिश्क की तरफ हिजरत की। दमिश्क में अरबी हुक्मरान मुल्कुल आदिल की हुकूमत थी। उसी की दावत पर आप दमिश्क गए थे। 28 रबीउल अव्वल 638 हिजरी बा मुताबिक 1240 को आपने वफात पाई और दमिश्क में जबल कासियों के पास दफन हुए।